نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کے گھر تک پہنچ کر اس کی بھوک کو مٹائیں، اور اس کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و ابتدائی مجالس کے ذمہ داران، سرگرم کارکن، اراکین بلدیہ اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران، ڈائریکٹرز صاحبان سب نے مل کر اس کام کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ اور یہ کام کا آغاز ہم نے جب کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 پیکٹس راشن کے بنائیں گے کہہ کر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو 25,000 تک پہنچایا ہم نے، پھر بعد میں 50,000، پھر بعد میں 70,000، ہوتے ہوتے اب 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور قریب 70,000 راشن کے کٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، جس میں سے قریب 40,000 کے قریب راشن کے کٹس ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تقسیم ہم نے کیا ہے، اور 30,000 پیکٹس چندرائن گٹے حلقے سے ہٹ کر شہر حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں ہم نے تقسیم کیا، جیسے کہ راجندر نگر ہے، حسن نگر ہے، اور پھر کاروان کا حلقہ ہے، حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہے، اور پھر بھولک پور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرتآباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گڑا ہے، لالا گڑا ہے، محمود گڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شہر شاہین نگر ہے، یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج 15 رمضان سے 5,000 لوگوں کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3,000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے مراکز بنائے تھے، پوائنٹس بنائے تھے جہاں پہ کھانا بن رہا تھا، جیسا یہاں پر قریب 2,000 آدمی کا کھانا یہاں پہ بن رہا تھا، حافظ بابا نگر میں 1,000 آدمی کا کھانا بن رہا، اور پھر عیدی بازار میں اعظم کارپوریٹر صاحب کی ذمہ داری میں قریب 15,000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تالہ کنٹا
اور الجویل کالونی ہے، وہاں پر ہم جو کھانا پکانے کا جو کر رہے ہیں وہاں بھی قریب 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام. بہرحال اس طریقے سے ہم پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور 5000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں اور 2000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں اور پھر یہ خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مخت مدار میں، بھولک پور میں، بنجارہ ہلز میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا محل حلقہ اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 دن ہم روزانہ یاقوت پورے میں بھی روزانہ 700 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آج 5000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس سٹیشنز میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں. تو ہم پولیس سٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس سٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی. پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی. اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو ہماری جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان سارے حفاظ کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1500 روپے دیں گے. اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے. اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے 19 اور 20 تاریخ کے دن، تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط قائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کے اراکین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے رکن اسمبلی معظم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تعاون پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایک 2000 راشن کے کٹ ہم بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ 20 تاریخ یا 21 تاریخ کے دن، تاکہ جتنے بھی دن ہیں باقی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے. اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بھولک پور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں. پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاڑبند جو کارخانہ، وہاں سے بھی کافی
لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے وہاں پہ بھیجیں گے انشاءاللہ. عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی بھیجیں گے ہم, اور نیمولی اڈا وہ ایریا وہاں سے بھی کافی لوگ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے. حفیظ پیٹ میں بھی بھیجیں گے. اور یہ آخری یہ جتنے لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے, ہم شہر حیدرآباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ 11 پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں, 11 پوائنٹس بنا رہے ہیں ہم. جیسے بیگم پیٹ میں 1 پوائنٹ رہے گا, محمود گڑھا میں رہے گا, مشیر آباد میں رہے گا 1 پوائنٹ حفیظ پیٹ پہ رہے گا, 1 پوائنٹ بنجارہ ہلز میں رہے گا, 1 پوائنٹ ہمارا راجندر نگر میں رہے گا, 1 پوائنٹ شاہین نگر میں. تو ایسے ہم پوائنٹس بنا رہے ہیں, اور اس پوائنٹس پہ لوگ رہیں گے ریڈی. اور جیسے ہی مجھے یا ہماری ٹیم کو اگر کہیں سے بھی ریکویسٹ آئے گی کہ اناج نہیں ہے, تو یہ 11 پوائنٹس کے ذریعے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم ان تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ ایک کام ہے جس کا بیڑا ہم اٹھائے تھے. 5 کروڑ سے زائد کا صرفہ آ چکا ہے اس کام میں الحمدللہ. 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, 70,000 تقسیم کر چکے ہیں, اور 1 لاکھ پکا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور حفاظ کا بھی ہم کر رہے ہیں, پریس والوں کا کر رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ میرے خیال میں شاید 1-2 دن کے بعد یہ جتنے آشا ورکرز اور جتنے جو ایریاز میں جو کرونا وائرس آنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا, وہاں پہ جتنے بھی بلدیہ کے لوگ, آشا ورکرز, پولیس والے, جو ایریاز جو بند ہوئے تھے وہاں پہ جو کام کرے تھے, ان سب کو بھی ہم ہمارے طرف سے کچھ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا بھی 19 تاریخ کے دن پروگرام ہے. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی قرضدار ہے سارے مسلمانوں کا, جنہوں نے میرے لیے, میری حیات کے لیے دعائیں کی تھی جب مجھ پر حملہ ہوا تھا. تو میں بار بار کہتا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اگر نکال کر اگر اس عوام کے خدموں کی نظر کر دوں, تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. تو میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ کا ایک دیا ہوا موقع ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اور میں اس اللہ کے دیے ہوئے موقع کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا. جتنا ہو سکتا ہے میری ذات سے ممکن کروں گا, چاہے اس کے لیے اگر ایسا وقت آئے خدا نخواستہ, اگر مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے آپ کو بھی بیچ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اپنی ذات سے جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے کروں گا. کیونکہ میں ان کا قرضدار ہوں, نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نسل در نسل یہ حیدرآباد کی اس عوام نے فخر ملت کا ساتھ دیا, سالار ملت کا ساتھ دیا, نقیب ملت کا ساتھ دیا, میرا ساتھ دیا, اور مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اور اگر میں کچھ کر رہا ہوں, سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اگر کچھ کر رہا ہے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے, بلکہ میری ذات, میرا وجود اگر ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے, میں مجلس اتحاد المسلمین کا ہوں. یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بھی سالار کے نام سے ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام کا اجر سالار محترم کو دے. اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اس خدمات کا, اس کام کا اجر میری والدہ کو دے. میں سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اگر ہمارا کام کو اللہ قبول کرے, اور دعا کریں کہ اللہ اس کا اجر سالار ملت, فخر ملت, مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن, وہ سارے سپاہی جو اس دنیا میں نہیں ہیں, تو اللہ ان کو اس کا اجر دے. مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کو اس کا اجر دے, مجلس کے کارکنوں کا اس کا اجر دے. اور اس کے ساتھ میں یہی آپ سب سے اپیل کروں گا کہ رمضان کا ماہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ سب اپنی زکوٰۃ نکالیے, غریبوں تک پہنچیے. اور پھر آخر میں یہ بھی ضرور کہوں کہ وہ تنظیمیں, وہ ساری NGOs, وہ سارے افراد جو اپنے طور سے جو کچھ بھی کے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کے کام کو بھی قبول کرے. اور قابل مبارکباد ہے ہر وہ شخص, ہر وہ تنظیم
ہر وہ NGO جو ایسے وقت میں آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کرے, اس پریشانی کا خاتمہ کرے, اور اللہ ہم سب کو اس وائرس سے, اس وبا سے محفوظ رکھے, ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری رمضان میں پڑی ہوئی قرآن خوانی کو قبول فرمائے, ہمارے خیر کے کام کو قبول فرمائے, اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہیلتھ ورکرز جو آگے بڑھ کر اس ٹائم میں ڈاکٹرز, نرسنگ صاحب, دوسرے اصحاب جو بھی کام کر رہے ہیں, اللہ ان سب کے کام کو قبول کرے, اور اللہ ان کے افراد خاندان کو محفوظ رکھے, ان سب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہم سب کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو نیک کرے, اور ہم سب کو ایک کرتے ہوئے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ تعلیمی ٹرسٹ کی بنیاد آپ جو ہے 2 دہائیوں پہلے ڈالے تھے. ٹرسٹ تو تعلیمی ہے, لیکن اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مختلف شعبوں میں ہیں. اب اسی ٹرسٹ کی سرگرمیوں کے تحت آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں. تو یہ خیر یعنی رخی خیر کی سرگرمیاں جو ہے یہ انجام دینے کی کیا آپ کو ترغیب ہے, یا کیسے چیزیں آپ کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں؟ تعلیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بناتے ہیں, پھر اب بھوکوں کی مدد کر رہے ہیں, پھر ہر سال رمضان میں بھی میں جانتا ہوں آپ کو کئی برس سے لوگوں نہیں, ہم ہر وقت ابتدا ہی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں اور کچھ الگ ہٹ کر کچھ کام کروں. اور میرا عوام سے وعدہ تھا, جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا, اور ان معصوم کھانوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا, اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا, اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا. یہی میرا تھا. اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا, اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں میری جانب سے. اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت یہ عالیشان عمارت میری خیامگاہ نہیں ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت. یہ بلندی صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے یہ. تو ایسے 11 مدارس, 11 بلڈنگ ہے, 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں, اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے. قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کرے تھے, آپ لوگ کو یاد ہوں گا. اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے. تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں, کوئی نیا نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے. اور ہر سال, میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے, جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں, اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے. روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ 10 پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں, ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے, ہم سے کام لے رہا ہے. اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے, لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا. جب یہ کووڈ کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا, اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, مائیگرینٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس, پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرینٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے, بیماری بھی بڑھ رہی ہے, ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بھوک بڑھ رہی ہے, ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے.
تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرنٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ ایسے ان حالات میں، کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں، لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے جس طریقے سے ایک مائیگرنٹ ورکرز پیدل نکل رہے ہیں، رکشوں میں نکل رہے ہیں، بھوک میں نکل رہے ہیں، راستوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیروں میں چھالے آ جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی ایک مثال ہے کہ یہ لوگ کی ناکامی کی وجہ ہے۔ اگر ان مائیگرنٹ ورکرز کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ہم ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم ہیں، تم کو بھوکے نہیں رہنے دیں گے، ہم ہیں، تم کو کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے، اگر یہ اعتماد اگر وقت کے حکمران دلانے میں کامیاب ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہیومن کرائسس یا مائیگریشن نہیں ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی ناکامی کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جتنے بھی مائیگرنٹس ہیں یہاں پہ 500 راشن کے پیکٹس میں نے ماجد حسین صاحب کو یہاں سے روانہ کیا تھا، اور وہ آج بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مائیگرنٹ چاہے وہ شہر حیدرآباد کے کہیں بھی علاقے میں رہتا ہے، اب تک ہم 500 مائیگرنٹ ورکرز کو راشن تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں اور 500 بھیجے ہیں، اور بھی ماجد صاحب کو بھیجوں گا کہ کہیں پر سے کوئی بھی آتا ہے ہم مائیگرنٹ ورکرز کو بھیج رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیو بھی آیا تھا اتر پردیش میں، یہاں سے اتر پردیش کو گئے میستری، اور وہاں جانے کے بعد بھی انہوں نے ہماری تعریف کی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ایسے تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری ہمت کو باندھتے ہیں اور ہمارے عزم کو مضبوط کرتے ہیں، اور کام میں اور خوشی دیتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں پیدل 1400 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی ہمارا خیال رکھا ہے۔ تو میں ان تینوں لوگوں کو سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے اور ہماری شہر حیدرآباد کی جانب سے، اور ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حیدرآباد پھر سے آپ کا منتظر ہے، لوٹ کر واپس آئیے اور اپنی روزی روٹی کو ہمارے شہر میں پھر سے آپ لیجئے۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے مائیگرنٹ ورکرز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوتا ہے تو اب یہ آ رہی کہ مشروط چیزوں بزنس ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا جائے گا، وہ ایک، لیکن لوگ کافی پریشان ہیں، آلریڈی 2 مہینے سے ان کے کاروبار بند ہیں، ان کے پاس، جیسے کہ آپ مدد کر رہے ہیں، کئی تنظیمیں مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کئی لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی آپ کی رہے گی، اور آپ حکومت، ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں مرکزی حکومت سے، ریاستی حکومت سے میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں، ان کو راشن کیوں نہیں دیتے؟ راشن کے گودام بھرے پڑے ہیں لیکن غریبوں کو راشن نہیں دیا جاتا ہے۔ تو میں مرکزی حکومت، ریاستی حکومت سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا، کورٹ کا بھی آیا کہ آپ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی دیجئے اور سب کو دیجئے، اور ہماری جانب سے اب تک ہم اتنا کام کرے ہیں، آگے بھی اس سے زیادہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا عزم اور حوصلہ ابھی بھی بلند ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی یہ 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ خرچ کر کے شاید رک جائے گا، نہیں رکے گا۔ جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، جب تک ضرورت رہے گی لوگوں کی، جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے میں کرتا رہوں گا، اور ہمارا کام جاری رہے گا اس وقت تک۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو گاڑیاں ہیں، یہ پورے کتنے 12 گاڑیاں ہیں، یہ پورے یہ کھانے کا پکا ہوا کھانا ہے جو مسلسل ہم روزانہ تقسیم کر رہے ہیں، جو جاتا ہے، اور آج بھی قریب 12 گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں اور ہم یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا، کہ آپ نے ہمارے اس کام کو قبول کیا، اور جتنے بھی لوگ ہم سے رجوع ہو رہے ہیں ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ دیکھ لیجیے، آئیے خیر بھائی، اس کے بعد میں ایک پورے بھیجا دیں۔ Gracias.
یہ پکا ہوا کھانا ہے نا جی یہ جی ہاں چلیے ہاں وہاں سے آئی وہاں کا غازی ملت سے آئی وہاں کا ہے سر غازی ملت رحمان صاحب ابرار صاحب انہوں بنا رہے ان لوگ بنا رہے ہیں ابرار صاحب کا بھی شکریہ بہت کام کر رہے ہیں انہوں وہاں جی پر جی جی الحمدللہ چلیے روزانہ 1500 پیکٹ بن رہے تھے وہاں پہ چلیے وہاں کا ہے الحمدللہ تو یہ پورے پیکٹوں میں کھانا ہے نا ہاں یہ الگ الگ ہے دیکھیں تو آج جو ہے چکن بریانی تھی یہ الگ الگ مختلف چلیے یہ یہاں کی ہے یہاں کا چلیے اچھا ہے یہاں پہ بگاڑا کھانا چاول بھنڈی کا شیروا ہے بھنڈی کا شیروا سادہ چاول یہ پوروں میں کھانا ہے نا یہ پوروں میں کھانا ہر تھیلی میں کھانا ہے یہ پوروں میں جی ہو بگارا کھانا اعظم کے پاس ہے یہاں بھی ہے نا یہ کھانا ہے پورا چلیے بہت اچھا اچھا اس میں بھی کھانا ہے نا پورا شیروا ہے بھنڈی کا ہاں کھانا ہے سر چلیے بہت اچھا یہ بھی کھانا ہے پورا چلیے آئیے اچھا یہ آفس بابند کا آج جو ہے سبزی ہے سب سبزی اور کھانا ہے پکا ہوا کھانا ہے روز پکا ہوا کھانا ہے بابا نگر میں چلیے بہت اچھا یہیں کا ہے نا جی یہ یہاں بن رہا تھا جی یہیں بن رہا ہے یہاں 2000 پیکٹ بن رہا ہے ہاں ڈیلی ریڈی میڈ چلیے یہ محیم باغ کی اعظم بھائی کے ہاں چلیے بغاڑا کھانا دال چاول بہت اچھا ویری گڈ یہ بھی الگ باغ میں یہیں بنی تھی یہیں کے ہر اس میں ہے نا ہاں یہ جو یہ پیکٹ ہے نا صاحب یہ ہینڈل کور کے اندر ہاں اس کے اندر ایک کھانے کی پیکٹ ایک سالن کی پیکٹ چلیے اچھا یہ سیدھی بازار اعظم چلیے بہت اچھا یہ آپ پولیس والوں میں ہائی اینڈ پھول جانا تھا ہاں یہ آپ کی طرف سے ہر پولیس اسٹیشن کے سی آئی اچھا ہاں چلیے پورے پولیس اسٹیشن ہو پورے پولیس اسٹیشن ہر پولیس اسٹیشن میں چلیے ویری گڈ ایک ایک پولیس اسٹیشن کا جس کا اسٹاف ہے پورے اسٹاف کو بریانی میری کھانا اس سے پہلے ان لوگوں کو آپ پولیس اسٹیشن پہ وہ بھی دیے ہاں بولا نا بولا راشن کٹ بھی دیے ہاں انہیں اپن خالی وہ بولے ماسک بولے یہ بھی ہے نا یہ بھی بابا نگر میں تیار ہو رہا تھا چلیے ابو بابا نگر کے پوائنٹ پہ چلیے الحمدللہ چلیے بہت اچھا رک جاؤ 2 منٹ رک جاؤ اس کے بعد آئے چلے یہ روانہ کر دو چلیے گاڑیاں ڈرائیور فوٹو لینا ہماری ٹیم آ جاؤ بھائی آ جاؤ ہمارے کارپوریٹر جو ہے سب آ جاؤ سب تھوڑا پیچھے نہیں پوری بلڈنگ آتے ہو صحیح ہے وہیں سے صحیح لیتے ہو چلو سب آ جاؤ ادھر آ جاؤ افزاد ادھر آؤ تو پیچھے ہٹو بھائی سب آتا ہے سعید کہاں ہے سعید ادھر آؤ تم یہاں تم ادھر آؤ تم ہٹو ادھر آؤ ہاں تھوڑا ہٹو ہاں چلو آ جاؤ اور کون ہے آ جاؤ اعظم بھی آگے اور کوئی ہے ہمارا ہاں آ جاؤ گیا تم بھی ادھر آؤ روز محنت کر رہے 15 دن سے بیچارہ روز جانا بھائی ادھر آ بھائی بازو ٹھہرا اس کو میرے روز پھر رہا بھائی ایک کو رمضان سے گاڑیاں لے کے پھرتا رہے بیچارہ پورے آ رہے نا بھائی بہت محنت کر رہا اور کوئی ہے اپنے لوگ اللہ قبول کرے اس کام سب آپ کی محنت سب آپ لوگوں کی محنت چلو بھائی ایک بھی جاتے جاؤ
चलो ये किस के लेके जाओ, बोल दिए ना यार, कहाँ का छोड़ना है बोल दिए ना, बोल दिया ना, तो तुम्हारे आपको बोले तुम्हारे ले लो, तुम्हारे को बोल दिया ना, तुम्हारे को बोल दिया ना, 5 बजे आपको ठीक है, कल दे दो, बाकी तुम लोग बात में तुम करेंगे 5 देने के बाद चलो नहीं देखो कल में करो, फिर कल जिनको दिए थे उन लोगों को फिर से आप दियो उसको दियो, वो तुम्हारे पास और 2-3 ये लो भाई, बस दे दे, चलो ले लो, चलो जरा पीछे हटो भाई, भाई ना तुम्हारे, चलो 3 ले लो, ऑटो टर्न हो ना। ये 1 चले गया ये, अरे हल्लू भाई ले लो आजम 2 ले लो, बाहर लग जाओ, कंचन बाग के कहाँ है, कंचन बाग के 3 आ जाओ, चलो लेके चलो साहब, मैं जाऊँगा साहब। ले लो, हाँ चलो पहले ये ले लो, हटो, चलो जाओ मियाँ, चल आ जाओ इधर, चलो जाओ जाओ, चलो 1 सेकंड, चलो आप भी आ जाओ, साहब जा रहा हूँ। जाइए, अरे वहाँ की कहाँ है अबरार, एक ही है, हाँ चलो, हाँ वो कौन सी है, यहाँ की है ये, हाँ ठीक है, चलो तुम लेके जाओ मियाँ, 500 है ना उसमें, फरहान लेके जाओ, कहाँ लेके जा रहे हैं, लेके जाओ, चलो लेके जाओ, 500 ले लो, इरफान जी साहब, चलो तुम्हारी है क्या ले लो, कहाँ भेजाना है, कोई बच्चा है तो वहाँ चले जाओ, ले लेके चलो, ये रख लो इधर कोने में रखो, इधर इरफान ले लेके जाता, उधर कोने में रख, आगे जाओ हाँ चलाओ, हाँ शाहीन नगर, साजक भाई, साजक वहाँ बैठेगा, अमजद को बुलाओ, अहमद सादी के पास लेके चल जाओ, शाहीन नगर, यहाँ है ना हाफिज पटेल, चलो ले लेके जाओ, चलो बैठ जाओ, लेके जाओ, तुम्हारा जो बांट रहे थे, चल जहाँ खत्म कर दो वहाँ शुरू करो, चलो वो भी निकाल लो, ये पुलिस चलो ले लो आप जाओ, वो भी रोजेदारों को वक्त से पहले मिल जाओ, चलिए, चलो मैं आपको लिखा के आप ले सकते हो, जाइए, जाओ चलो इरफान साहब आप ले लो, वो भी ले लेके जाइए, जल्दी जाइए, पूरे चले गए ना, चलो ये गाड़ी क्या है कुछ बोलना है, लेके जाओ, चलिए 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 मीडिया